نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، اسلام اور دانش حاضر کا چیلنج کے چھٹے پروگرام کے ساتھ سانول عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، محمد دین جوہر صاحب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اور کچھ یعنی صحت کے مسائل کی وجہ سے ان بٹوین ہم پروگرام نہیں کر سکے تھے، تو اب الحمدللہ ان کی صحت بہت بہتر ہے، اور پھر ہم اسی پروگرام کے سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات یا پروگرام میں شمولیت حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی سا بھی پوائنٹ آف ڈسکشن یا کوئی پوائنٹ اٹھا سکتے ہیں، تو وہ کمنٹ سیکشن میں لکھتے جائیں، اور ہمارے مفکر محمد دین جوہر صاحب جو ہیں وہ ان پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ تو میں دعوت دوں گا جناب محمد دین جوہر صاحب کو۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید۔ السلام، بہت شکریہ۔ تو عزیزان من، اگر آپ دوست جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا فارمیٹ جو ہے وہ سوال و جواب کے اوپر ہے، جواب سے زیادہ ڈسکشن کے اوپر ہے، کہ آپ اگر کسی پوائنٹ کو ریز کرتے ہیں تو اس کے اوپر محمد دین جوہر صاحب اپنے پوائنٹ جو ہے وہ ریز کرتے ہیں، اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور آپ کمنٹ سیکشن میں اس ڈسکشن کو سننے کے بعد جو آپ کا ایک فکر، جو خیال پروڈیوس ہوتا ہے، تو وہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آہستہ بات کو ہم ایک خوبصورت رخ پہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ کے سوالات آتے جائیں گے، ویسے ویسے ہم ان مضامین کو ڈسکشن میں لاتے رہیں گے۔ تو جیسے کہ آج کا جو یہ اسلام اور دانش حاضر چیلنج، تو ہم اسی سے ہی شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے۔ تو میں جوہر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو اسلام کو درپیش دانش حاضر کے چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں، اور آیا مسلم شعور جو ہے وہ اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ ان درپیش چیلنجز کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے اپنا آپ منوا سکے۔ جی سر۔ بہت شکریہ سانول عباسی صاحب۔ سب سے پہلی گزارش تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میں کوئی مفکر وغیرہ تو نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی فلسفی ہوں۔ میں تو ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم اثر دنیا کو دیکھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں اگر ایک دو باتوں کا پتہ چلا ہے تو ان کو جو دوست انگیج کرتے ہیں یا انگیج ہوتے ہیں وہ ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ کوئی مفکر وغیرہ میں بالکل بھی نہیں ہوں، ایک عام آدمی یعنی جس دنیا میں رہتا ہے وہ اس کو اپنے فیتھ کے تناظر میں اور عمل کے تناظر میں بامانی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں بھی صاف ظاہر ہے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم اثر دنیا کی معنویت کو اپنے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اس میں بعض کا کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے، بعض کا زیادہ تر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جیسا کہ آپ نے استفسار فرمایا کہ جو اسلام ہے اس کو کس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں، یہ سوال یعنی خاصا ٹرکی ہے۔ اس کو اگر ایک عمومی انداز میں ایڈریس کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں
اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ فرد کی سطح پر یعنی اپنی خودی کو یا سیلف ہوڈ کو یا اپنے نفسی اور جو مورل ہماری سیلف ہے اس کو اگر ہم تشکیل دینا چاہیں، اسے تقوی پر استوار کرنا چاہیں، تو ہم اسوائے حسنہ سے اور دینی تعلیمات سے یہ کام کر سکتے ہیں، اگرچہ اس پر محنت ہوتی ہے۔ اگر ہم دوسری بات یہ ہے کہ عبادات کے ذریعے سے عبادات کے نظام کے ساتھ متعلق ہونا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اس میں بھی کوئی زیادہ دشواریاں نہیں ہیں۔ ہم آج کی دنیا میں بھی جو ہماری شریعت کے احکامات ہیں عبادات کی حد تک ہم انہیں بروئے کار لا سکتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نفسی اور اخلاقی سطح پر اور عبادات جن کا تعلق براہ راست ایمانیات سے ہے، اس سطح پر بطور مسلمان ہمیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہم ان احکامات پر عمل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اپنے یعنی تقوی کے جو آئیڈیلز ہیں، یعنی ہمارے بطور ایک متقی انسان کے اگر میں زندگی گزارنا چاہوں تو میں اسوائے حسنہ سے اور شرعی احکامات سے رہنمائی لے کر میں یہ مقصد حاصل کر سکتا ہوں۔ اب اس میں جو پرابلم ہے، جو چیلنج ہے، جس کو ہم چیلنج کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو تہذیبی معنویت ہے وہ گم ہو گئی ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جن چیزوں کا یا عصر حاضر کے خلاف جو اعلان جنگ کیا ہے، تو عصر حاضر سے مراد یہ ہے کہ وہ افکار یا وہ فکر یا وہ اقدار خاص طور پر جن پر تہذیب استوار کی جا سکتی ہے، پرابلم وہاں پر ہے۔ یعنی اسلامی تہذیب جو ہے وہ دو بڑی فیزز سے گزر چکی ہے، یعنی فتنہ تاتار سے پہلے کی دنیا اور فتنہ تاتار کے بعد کی دنیا، یعنی جس میں صلیبی جنگوں اور تاتاری فتنے کا دور جو تھا اس میں مسلمان مایوس ہو چکے تھے اور یہ لگتا تھا کہ اسلامی تہذیب ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ پھر سے اس کے تہذیبی مظاہر سامنے آئے، جیسے ہندوستان میں اور سلطنت عثمانیہ میں، اور صفوی ایران بھی اس کی ایک مثال ہے۔ تو اسلام اپنے جو تہذیبی مظاہر رکھتا ہے، اس وقت زیادہ مسئلہ وہاں ہے۔ تہذیبی مظاہر سے مراد یہ ہے کہ انسانی زندگی کے جو اجتماعی مسائل ہیں وہ ان کی نوعیت تین طرح کی ہوتی ہے، یعنی وہ سیاسی ہوتے ہیں اور وہ معاشی ہوتے ہیں اور وہ علمی ہوتے ہیں، یعنی عقلی علوم سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ جو تین پہلو ہیں، ان حوالوں سے ہم تہذیبی اقدار تو یقیناً رکھتے ہیں، لیکن ان تہذیبی اقدار کی جو میڈیشن ہے، یعنی ان کی جو توسیط ہے، توسیط کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شعور کے لیے قابل فہم بنانا اور ارادے کے لیے قابل عمل بنانا، اس میں ہمیں بہت ہی سنگین نوعیت کی دشواریاں گزشتہ 300 سال سے پیش آ رہی ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے جو مسائل ہیں ان کی پیچیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی ایسی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی کہ مسلم ذہن جو ہمارے تہذیبی مسائل ہیں، یعنی انفرادی اور سماجی سے آگے، جن کا تعلق براہ راست اجتماعیت سے ہے، اور اجتماعیت سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جن کا تعلق سیاسی یعنی وہ طاقت سے متعلق ہوتی ہیں، سرمایہ سے یا پیسے سے متعلق ہوتی ہیں، اور جن کا تعلق علم سے ہوتا ہے۔ تو یہ تین پہلو ایسے ہیں جس میں اسلام جو ہے وہ ہم اثر دنیا سے خارج ہو چکا ہے۔ اس میں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم ذہن یا بطور مسلمان ہم اس دنیا کو ان تین پہلوؤں سے کچھ دینے کی استعداد نہیں رکھتے، کیونکہ یہ تین پہلو ابھی ہمارے شعور کی گرفت میں بھی نہیں آ سکے۔ وجہ یہ
کہ ہم اپنے ارادے سے ان شعبوں میں یا ان پہلوؤں پر کوئی تہذیبی عمل سامنے لا سکیں، وہ ابھی بہت دور کی بات ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم، یعنی مسلم ذہن جو ہے، مسلم ذہن ان 3 پہلوؤں سے کوئی نہ صرف یہ کہ کوئی کام کی بات سامنے نہیں لا سکا، بلکہ جدید دنیا میں یہ اجتماعیت کے 3 بنیادی ترین پہلو جو ہیں، وہ جس طریقے سے کام کرتے ہیں اور معاشرے کی جس طریقے سے معاشرے کو آرگنائز کیا جاتا ہے، معاشرے کی جس طریقے سے تشکیل کی جاتی ہے، اس میں مسلم ذہن کو بہت سنگین نوعیت کی دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اہل دانش جو ہیں، وہ اس معاملے میں انہوں نے جو ارشادات فرمائے ہیں، وہ ایک ذاتی تعلق یا عقیدت کی وجہ سے تو وہ معتبر ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ویسے جو انسانی زندگی کا ایک طرح سے جس میدان کارزار میں انسانوں کی اجتماعی زندگی گزرتی ہے، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بہت دشواری ہے اور ہم نہ اپنی بات دوسروں کی بات سمجھ پاتے ہیں اور نہ اپنی بات کہہ پاتے ہیں۔ اس کا بڑا سبب جو ہے نا، وہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ جو وحی ہے یا قرآن مجید ہے یا ہدایت ہے مجموعی طور پر، اس کا جو براہ راست مخاطب ہے اس پوری کائنات میں، وہ انسان ہے۔ یعنی انسان ہدایت کا براہ راست مخاطب ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے وہ براہ راست انسان سے مخاطب ہے اور کچھ مطالبات رکھتا ہے۔ وہ علم جو ہے، یعنی وہ مطلق علم، وہ وحی، وہ علم لا ریب جسے ہم کہتے ہیں، وہ علم لا ریب جو ہے، وہ یعنی کہ وہ براہ راست اس کائنات سے مخاطب نہیں ہے، براہ راست تاریخ سے مخاطب نہیں ہے۔ وہ کائنات کی حقیقت مجھے بتاتا ہے، وہ کائنات کی حقیقت اپنے مخاطب کو بتاتا ہے۔ وہ اس تاریخ کی حقیقت، اس میں جو عبرت کی باتیں ہیں، اس میں جو احکامات ہیں، اس میں جو حقائق وہ منکشف کرتا ہے، وہ براہ راست اس انسان سے منکشف کے سامنے منکشف کرتا ہے جس سے وہ مخاطب ہے۔ جب انسان خود بیچ میں ہٹ کر اس وحی کو، اس علم کو براہ راست معاشرے، تاریخ اور کائنات سے متعلق کر دیتا ہے، تو وہ دین کو سیکولرائز کرنے کی کوشش ہے اور اسے انسانی شعور اور عمل سے خارج کرنے کی ایک کوشش ہے۔ کیونکہ جدید عہد میں اگر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اگر اس کی زحمت ہم کریں، تو وہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخ ہے، جیسے یہ معاشرہ ہے یا جیسے کائنات ہے، یہ ایک طرح کی ایبسٹریکشنز ہیں جو جدید عہد میں پیدا ہوئی ہیں، اور جدید عہد میں ان کو دیکھنے اور ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے اسالیب جو ہیں، وہ جدید علم کے تحت پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ یقیناً بہت زیادہ اہم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن مجید بھی براہ راست انسان کو بیچ میں سے خارج کر کے وہ ان ایبسٹریکشنز کو اپنا موضوع بناتا ہے۔ جیسے جو جدید علم ہے، وہ ان چیزوں کو اپنا موضوع بناتا ہے، اس کے بارے میں ایک ڈسکورس ڈیولپ کرتا ہے، اس پر اپنی ایک ججمنٹ لے کے آتا ہے، اس کو کنکلوڈ کرتا ہے۔ لیکن جو علم لا ریب ہے، وہ براہ راست انسان سے تو مخاطب ہے، یقیناً ہے، اور ہدایت کا یہی مطلب ہے۔ لیکن وہ ایبسٹریکشن جن کو جدید علم نے ایبسٹریکشن بنا دی ہے، وہ یعنی سماج سے، یعنی اور تاریخ سے یا نیچر سے یا اس کاسموس سے براہ راست مخاطب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں وحی کا علم لا ریب